أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما وليكم الله ورسوله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوستان مکرم، میں نے یہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یاد رکھیے، یہ قرآن المجید فرقان الحمید کی حکمیہ آیت کریمہ میں سے ہے کہ جس میں اللہ رب العزت حکم یہ دیتا ہے کہ ایمان والو، میں اور میرے ملائکہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ لہذا اے ایمان والو، تم بھی درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی پیش کرو۔ تو لہذا کسی رسم کے طور پہ نہیں، رواج کے طور پہ نہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ آج ہم آواز بلند درود پاک پڑھیں اور اس درود کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو نکال کر نور محمد مصطفیٰ سے پاتا ہے۔ لہذا بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعض خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی مغرق من مغرق خود یدی سبیل لنا اشکالنا۔ ارے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ درود پاک سب مل کر الصلاۃ والسلام علیکم۔ دوستان مکرم، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم، احسان، فضل، کرم اور اس کی خاص رحمت کہ اس نے آج اپنی توفیق خاص اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرنا، اللہ رب العزت اپنی بلند بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور اس محفل کے حوالہ سے جس نے اس کے انتظام و احترام میں حصہ لیا، جس طرح بھی حصہ لیا، چاہے یہاں جھاڑو دے کر صفائی کی یا دریا بچھا کر اپنا حصہ ڈالا، اپنے رزق حلال میں سے خرچ کیا، الغرض کہ اگر کسی نے ایک تنکا بھی اٹھا کر صفائی کی نیت سے باہر پھینکا ہے، اللہ پاک تمام کو اپنی بلند بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اسے قبول فرما کر ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کے نزول فرمائے۔ ہمارے گھروں پر
جو تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، وبائیں ہیں ان کو دور فرمائے، اپنے خزانے میں سے عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جو ہم سب بیٹھے ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر جو دعائیں، جو مناجات، جو استدعائیں لیے بیٹھے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت کا صدقہ قبول اور منظور فرمائے۔ دوستان مکرم، ٹائم کافی ہو چکا ہے، میرا خیال تو یہی تھا کہ 4 بجے ہم دعا کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی گفتگو کر کے ہم اپنی اس محفل کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور اللہ کے حضور اور اس کے محبوب کے حضور سرخ رو ہو جائیں۔ دوستان مکرم، میں اپنے عنوان کی جانب آتا ہوں۔ تمہیدی کلمات ہو چکے ہیں، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے قرآن المجید فرقان الحمید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کی لمبی چوڑی تفصیل کوئی نہیں، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مومنوں کے لیے، بے شک مومنوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ بس یہ اس کا سادہ سا ترجمہ۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے جو اس کے ترجمے میں اضافہ فرمایا وہ دوست کا اضافہ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول ہی مومنوں کے دوست ہیں۔ بس یہ سادہ سا ترجمہ ہے، اس کا کوئی لفظ۔ اللہ اور اس کا رسول کافی ہونا اور اللہ کے رسول اور مومن کا دوست ہونا، اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ ذمہ داری ایک شخص پر نہیں ہے بلکہ دونوں اطراف پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر بھی ذمہ داری ہے اور مومنوں پر بھی ذمہ داری ہے۔ مومنوں پر کون سی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری مومنوں پر صرف اللہ نے 2 ہی رکھی۔ ایک ذمہ داری کہ اللہ کے حضور ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہے، یہ اس نے ذمہ داری ہماری لگا دی کہ جب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو بس اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ اور دوسری جو اس نے مومنوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ بھی ڈیوٹی بڑی سادہ سی ہے دیکھا جائے تو، لیکن اس ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے صحابہ کی جانیں نکل۔ اور وہ ڈیوٹی کون سی ہے کہ حبّ نبیکم، کہ اپنے نبی سے محبت کریں۔ دوستان مکرم، جب آپ اپنے پیارے سونے نبی سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر انعام کیا عطا فرمائے گا کہ جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے خدا اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، خدا اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ جس نے نبی سے محبت کی ہے اللہ نے دنیا پر بھی اس کو اجر عطا فرمایا ہے اور آخرت میں بھی اسے اجر عطا فرمایا ہے۔ محبت رسول جس کے دل میں بھی آ جاتی ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دوستان مکرم، اپنی زندگیوں کو توبہ سے عبادت کر لیں، کیونکہ کوئی لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی عمل کریں خدا کو عمل پسند آ جائے، خدا آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت، وہ فحاشی اور بدکاری سے اٹھ کر بازار کی جانب جا رہی تھی۔ اچانک اسے کتا نظر آیا۔ کتا پیاس کی شدت سے ابھی مرنے ہی والا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر بڑا ترس آیا، اس نے اپنی چنی اتاری، اسے پانی سے بھگویا اور اس کتے کے منہ میں ٹپکا دیا۔ اب کتے کے منہ میں ٹپکائی، کتے نے پانی پیا، اس کو کچھ سکون ہوا، وہ ہلا چھوڑا، آخر وہ اٹھ کر ایک جانب چلا گیا۔ عورت اپنے گھر کو آ گئی۔ رات کو اس عورت کی موت ہو گئی۔ صبح جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ وہ فلاں بدکار عورت وہ مر گئی ہے، اب گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ مر گئی، انہوں نے شرمندگی کے عالم میں اس کی لاش کو اٹھایا اور دور جا کر پھینکا۔ اب
جب دودھ جا کر پھینکا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، سلام عرض کی، رب نے جواب بعد میں عطا فرمایا، پہلے کہا موسیٰ آج میری ایک بندی مر گئی ہے، جا اس کا جنازہ پڑھا کر۔ دوستان مکرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی یہ سنا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے بستی کی جانب آئے کہ کیسی وہ اللہ کی بندی ہے جو آج دنیا سے انتقال کر گئی۔ آپ نے وہاں جا کر پوچھا کہ آج کون سی عورت کا انتقال ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ یہاں کے ایک فاحشہ اور بدکارہ عورت تھی، اس کا انتقال ہوا۔ آپ اس کے گھر والوں کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ نے لاش کہاں پھینکی ہے؟ پتہ چلا کہ فلاں بستی کے باہر انہوں نے لاش پھینکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ آؤ اس اللہ کی بندی کو دفنا کر آتے ہیں۔ جب یہ کہا جس شخص کو بھی آپ نے حکم دیا کوئی شخص بھی آپ کے قریب نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ تو بدکار عورت ہے، ہم نے اس کے جنازے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ الغرض کہ صرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفنا کیا۔ اب جب یہ عمل نبی کو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں یہ بڑا عجیب سا یہ تاثر آیا کہ اس عورت نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے یہ شان عطا فرمائی کہ وقت کے دونوں نبی اس کا جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اسے دفنا بھی رہے ہیں۔ جب یہ پوچھا تو دوستان مکرم، جب یہ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، عرض کی باری تعالیٰ لوگوں کا یہ سوال آ گیا ہے تو مہربانی فرما دے، اسے حل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ معاملہ یہی تھا کہ جب اس نے اس کتے کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کے اندر نرم گوشہ پیدا آیا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر میرے پانی پلانے سے یہ بچ جاتا ہے تو پھر میری زندگی کا کیا ہے، اسے تو پھر میں سکھا لوں گی۔ اب اس نے جیسے ہی اس کے منہ میں پانی ڈالا، اس کتے کے منہ میں پانی گیا، اس کتے نے میری جانب دیکھا۔ مجھے اس کتے کا دیکھنا، جو اس نے اس کا احسان مندی کے ساتھ جو اس نے قرض اتارا تھا، اس جانب میری جانب دیکھا، مجھے اس کا دیکھنا پسند آ گیا۔ میں نے اسی وقت جبرائیل سے کہا جبرائیل جا کر اس عورت کی جان نکال لے، ایسا نہ ہو کہ پھر رات ڈھل جائے اور یہ پھر بدکاری کرنے کے لیے چلی جائے، کیونکہ میں نے اسے پانی پلانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معافی عطا فرمائی۔ تو دوستان مکرم، ہر وقت رب سے معافی مانگتے رہے۔ پتہ نہیں کون سا ایسا وقت ہو کہ جب رب کی رحمتیں جوش پر ہو اور وہ تیرے منہ سے نکلی ہوئی بات کو قبول فرما رہے اور تیرے گناہوں کو معافی عطا فرما۔ دوستان مکرم، آج جو ہم اپنے نبی کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے۔ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے حضور اپنی جبینوں کو جھکانا ہے اور دلوں کے اندر عشق محمد مصطفیٰ کی شمع کو جلانا ہے۔ دوستان مکرم، ہمارے وہ شفیق نبی، یاد رکھیے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے نا، اس میں جو دوست کا لفظ آیا ہے، صرف یہی دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دوست جو ہوتا ہے وہ دوست کو پہچانتا ہوتا ہے۔ کسی کو اگر کوئی تنگی تکلیف ہو جائے، پریشانی لگ جائے، کسی کا کوئی کیس ہو جائے، عدالت کا کوئی معاملہ ہو، کوئی پولیس کا معاملہ ہو، یا وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، پنچایت کا معاملہ ہو، تو بندہ ڈھونڈتا ہے یا جس کا کوئی تعلق واسطہ مل جائے، میں سفارش کر کے اس کے پاس لے جاؤں گا تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ تو دوستان مکرم، جس کے دل کے اندر عشق محمد مصطفیٰ کی شمع ہوگی نا، پھر اس کو نہ کسی دنیا کے خداؤں کی ضرورت ہوگی، نہ کسی آخرت کے خدا کی ضرورت ہوگی۔ وہ صرف ذات محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں برگزیدہ ترین بندہ شمار کیا جائے۔ دوستان مکرم، جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ دو شہزادے ہیں، حضرت معاذ اور حضرت معاوذ۔ آپ جنگ میں جاتے ہیں، ایک کی عمر 10 سال ہے، ایک کی 11 سال ہے۔ اب یہ دو بچے ہیں، اب وہ تلواریں ننھی لیے ہوئے ہیں، میدان میں جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن کعب سے پوچھتے ہیں، اے عبداللہ، اے چچا، آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ ابو جہل کون ہے جو میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، جو میرے آقا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے؟
حضرت عبداللہ بن کعب نے جب ان کی معصومیت کی جانب دیکھا نہ تو نے کہا بیٹا تو پیچھے ہو جاؤ ادھر جنگ لگ جائے. اب وہ پھر آگے ہوئے, کہا چچا ہم نے پوچھا ہے اگر آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہوا ہے تو پھر صرف ہمیں دکھا دیں, باقی ہم جانے اللہ کا رسول جانے اور خدا جانے. اب حضرت کعب کہتے ہیں گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی, کفار بھی اور مسلمان بھی آپس میں دست و گریباں تھے. اس وقت میری نظر اچانک ابو جہل پر پڑ گئی. میں بھی مقابلہ کر رہا تھا کفار سے. میں نے ان دو معصوم بچوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے ابو جہل جو سرکار دو عالم کو گالی دیتا. بس یہ سننا تھا کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ وہ بچے شہید کی مانند اڑے اور اس پر جا جھپٹ پڑے. ایک بچہ دائیں جانب ہو گیا, ایک بچہ بائیں جانب ہو گیا. وہ ادھر سے وار کرتا ہے, دوسرا ادھر سے وار کرتا ہے. ابو جہل جو ایک بڑا طاقتور انسان تھا مکہ کا, اس نے ایک تلوار کا باز کیا اور ماز جو چھوٹے تھے ان کے کاندھے پر لگا اور بازو کٹ کے چلا جاتا. لیکن دوسرے بھائی نے ویسے ہی تلوار کا وار کر کے ابو جہل کی پنڈلی کاٹ دی. اب پنڈلی کٹی اور ساتھ ہی جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس کی جو باچھیں تھی وہ بھی کٹ گئی. اب کاٹھی ایک جانب گر گئی. اب جیسے ہی ابو جہل گرا, دونوں شہزادوں نے بڑھ بڑھ کر وار کرنا شروع کر دیے. کبھی اس کی کمر پر وار کرتے ہیں, کبھی اس کے سینے پہ وار کرتے ہیں, کبھی اس کی گردن پر وار کرتے ہیں. الغرض کہ اسلام کے ان چھوٹے مجاہدوں نے اس ابو جہل کو اسی وقت واسطے جہنم کر دیا. اب اگلا نقطہ دوستان مکرم جو اصل میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا, اب وہ دونوں تلواریں جن پر ابو جہل کا خون ہے, خوشی کے عالم میں ایک کا بازو کٹا ہوا اسے بھول چکا ہے کہ میرا بازو کٹ گیا ہے. وہ خوشی کے عالم میں تلواروں کو لہراتے ہوئے خیمہ محمد مصطفیٰ کی جانب جا رہے ہیں. جیسے ہی خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں وہاں میرے آقا تشریف فرما ہے, ساتھ ابو بکر تشریف فرما. جیسے ہی میرے آقا نے ان بچوں کو دیکھا آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ گئی, مسکراہٹ آئی. بچوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہم نے آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو واسطے جہنم کر دیا. یہ دیکھیں ہماری تلواروں پر اس کا خون لگا. جب یہ کہا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کی تلواریں پکڑی, ان کو دیکھا اور دیکھ کر ابو بکر کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا ابو جہل یہ دونوں بچے سچے ہیں, یہ خون ابو جہل کا ہے. دوستان مکرم, اب یہاں جو بات نکتے کی, وہ نکتے کی کیا بات ہے کہ جو رسول اپنے دشمن کا خون پہچان سکتا ہے بغیر دیکھے, آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ بچے ابو جہل پر وار کر رہے ہیں, خون کسی کا بھی ہو سکتا تھا, لیکن بغیر دیکھے جو اپنے دشمن کا خون پہچان سکتا ہے وہ اپنے میلاد کرنے والے ہیں, جو اس کا نام لینے والے ہیں, جو اس کی راہ پر قربان ہونے والے ہیں, صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں, روزے محشر کو ان کا خون کیسے دوستان مکرم وہ کیسے نہیں پہچانے گا کہ یہ وہ میرے امتی ہیں جو میرے نعرے لگایا کرتے تھے, میری راہ پر وہ خرچ کیا کرتے تھے, وہ میرے حکم پر نماز روزہ حج زکات کی پیروی کیا کرتے تھے, وہ میری راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. کس طرح رسول محمد مصطفیٰ ان کا خون نہیں پہچانے گا. یہ پہلا تھا. دوسرا ایک سادہ سی بات کہ جب بھی کوئی سفارش کرنی ہوتی ہے نا تو سفارش آج کے دور میں دو طرح کی. پہلی سفارش یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں جناب میرا فلاں فلاں سے کام ہے, مہربانی کرے ٹیلی فون کر دیں, ہو سکتا ہے میرا کام ہے. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ مہربانی کریں آپ میرے ساتھ چلیں جا کے میرا کام عرض کر دیں, ہو سکتا ہے بندہ آپ کی بات مان جائے, میرا کام. دوستان مکرم, اب سفارشی ہمارا کون ہے؟ صرف ایک ہی ذات ہماری سفارش ہے, اور وہ ذات صرف ہماری سفارش نہیں ہے بلکہ روز محشر آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور اس کائنات کے آخری انسان تک ہر ایک کی جس نے شفاعت کرنی ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ. اب آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کی شان یہ ہے عصر کی نماز پڑھا رہی ہے, پڑھاتے پڑھاتے دل کے اندر خیال آیا کہ کاش بیت المقدس کی جگہ ہمارا کعبہ جو ہے, ہمارا نماز کا جو رخ ہے وہ کعبے کی جانب ہے.
یہ خیال آیا پہلی 2 رکعتوں کے، جسے قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ، کہ محبوب مکرم ہم آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی جانب اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے اسے جان بھی رہے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے پڑھتے 3 مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا، رب کو وہ انداز بھی پیارا آ گیا، رب کو وہ دعا جو دل کے اندر ہے، مصطفیٰ کی التجا جو ہے، آرزو جو ہے، وہ بھی پسند آ گئی۔ دوسری رکعت شروع ہوئی، رب نے حکم دے دیا اے محبوب مکرم ادھر سے منہ ہٹائیے اور کعبۃ اللہ کی جانب دیکھیے۔ تو دوستان مکرم، جو دوسری بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ سفارش کی بات ہے۔ اب آپ ایک منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے کہ روز محشر کا دن ہوگا، خدا اپنے عرش پر بیٹھا ہوگا، اور ہم جیسے گناہ گار اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں بھر کر اس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ تمام انبیاء کے لیے سجے سجے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت جب روز محشر کو بپا کرے گا، اس وقت تمام انبیاء کے لیے وہ تخت لگا دے گا، تمام انبیاء اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، لیکن میں واحد اللہ کا محبوب ہوں گا جو میں اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا ہوں گا بلکہ خدا کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں گا۔ اس لیے کھڑا ہوں گا کہ جس بھی اپنے امتی کو دیکھوں گا کہ اس کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، وہ دوزخ کی جانب جا رہا ہے، فوراً سجدہ خدا میں گر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے اس کی شفاعت کروں گا کہ باری تعالیٰ اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تیرا کلمہ پڑھا ہے، مہربانی فرما دے اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر۔ تو دوستان مکرم، یہ کتنا لطیف نکتہ ہے کہ اب جس کے صرف چہرے کا ایک انداز دیکھ کر رب نے کعبہ بدل دیا، جب وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اپنی زبان اقدس سے ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کرے گا تو پھر ممکن کیا ہے کہ رب ہم جیسے گناہگاروں کو شفاعت اسی وقت ہمارے لیے بخشش کے فرمانے کھول جائے گا۔ رب کہے گا یہ میرا محبوب کا امتی ہے اور ایسا امتی ہے کہ جس کے لیے نبی خود شفاعت فرماتا ہے۔ دوستان مکرم، اس شفاعت حاصل کرنے کی جو سب سے بڑی جو محنت و مشقت ہے وہ بھی اتنی کوئی نہیں ہے۔ ہم سب نے اپنی زندگیوں کو سیرت محمد مصطفیٰ کے مطابق گزارا۔ جو سیرت محمد مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے بس اس پر شفاعت محمد مصطفیٰ فرض۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم کہ اگر چہرہ اوپر دیکھنے سے اشارہ کرنے سے رب کعبہ بدل سکتا ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی شفاعت سے ہمارے بیڑے کیوں نہیں پار ہوں؟ تو اس لیے ہی بیڑے پار ہوں گے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر عملی طور پر سیرت محمد مصطفیٰ کو داخل کیا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں گناہوں سے دور بھاگنا ہے، نیکیوں کی جانب آنا ہے۔ آج مومن پر جو سب سے زیادہ گران گزر رہی ہے وہ نماز ہے۔ آج ہر شخص نماز سے بھاگ رہا ہے۔ دیکھیں مسجدیں بھری پڑی ہیں، ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر قصبے کے اندر مسجدیں ہی مسجدیں بھری پڑی ہیں، لیکن جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں 2 4 5 10 سے زیادہ نمازی ہمیں نظر نہیں آتے۔ مسجد کی الماریوں کے اندر قرآن بھرے پڑے ہیں لیکن پڑھنے والا نظر کوئی نہیں۔ سیرت محمد مصطفیٰ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، بازاروں میں عام ہو چکی ہیں، لیکن ہم جب نظر دوڑاتے ہیں ایک شخص بھی سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنے والا نظر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے دوستو کہ ہم صرف زبان کے مسلمان ہیں، عملی طور پر ہم نے دین کو اپنے جسم پر لاگو کرنا چھوڑ دیا۔ ہم صرف بحث کے مسلمان رہ گئے۔ آج 5 لوگ جہاں اکٹھے ہو جائیں گے دین پر اتنی خوبصورت گفتگو کریں گے کہ بڑے سے بڑے عالم دین بھی حیران و پریشان ہو جائے گا، یار ان کو میں نے دین کی کون سی بات سمجھانی ہے، ان کے سامنے میں نے کون سا بیان کرنا ہے جو خود دین کو اتنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔
لیکن جب عملی طور پر آتے ہیں اللہ اکبر کی صدائیں دیتا ہوا مؤذن تھک جاتا ہے، لیکن مسجد کی جانب کسی کا رخ نہیں۔ الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پر جالے لگ جاتے ہیں، کسی کو کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں۔ یہی ہماری بدبختی ہے، اور یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں یہ اسی لیے مناتے ہیں کہ ہم اپنے ایمانوں کو باہر لائیں، دوبارہ سے یہ نیت کریں کہ جو پچھلی زندگی گزر گئی ہے اس کی ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اور جو آنے والی زندگی ہے وہ سیرت محمد مصطفیٰ کے مطابق یاد کریں، پھر ہی اس محفل کا حق ادا، پھر ہی ان خرچوں کا حق ادا۔ آج اس قادیاں کے اندر جو محفل میلاد مصطفیٰ منائی جا رہی ہے، آج یہ اتنا پرفتن دور آ گیا ہے، اتنا مہنگائی والا دور آ گیا ہے، ہر شخص یہ کیا کرتا نظر آتا ہے، یار گھر کی تو روٹی پوری نہیں، گھر کا تو جناب راشن پورا نہیں ہو رہا، جس کا راشن پورا ہو رہا ہے اس کا بل پورا نہیں ہو رہا، جس کا کوئی بل ادا ہوتا ہے اس کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے، ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں گرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دوست احباب نے اپنے رزق کے حلال میں سے ہم سب کو بلایا ہے، اکٹھا کیا ہے، لنگر کا اہتمام کیا ہے، مقصد صرف ایک ہے، اللہ سے جڑ جاؤ اس کے محبوب سے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، کوئی بڑے پنچایت کا مقصد نہیں ہے، کوئی اپنے نام کی تشہیر نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے، آؤ میرے بھائیوں، آؤ میرے دوستوں، آؤ میری برادری کے نوجوانوں، بزرگوں، بوڑھوں، بچوں، مل کر ہم ذکر محمد مصطفیٰ کو سنتے ہیں اور پھر سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے، جب محمد مصطفیٰ ہماری شفاعت کریں گے، ہم بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے آقا کے پیچھے پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ صرف یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس مقصد کا اصول تب حاصل ہوگا جب ہم سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنے لگیں۔ دوستان مکرم، میں اپنی ہر محفل کے اندر یہ حدیث مبارکہ ضرور سناتا کہ میرے آقا علیہ السلام کا قول ذی وقار ہے، آپ نے فرمایا جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا رب نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ کیسے حرام فرمایا دوستان مکرم؟ یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری پوری زندگی، میری اسوہ حسنہ، میری سیرت پر عمل کیا اس پر دوزخ کی آگ حرام نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا جس نے میری ایک سنت پر عمل۔ ایک سنت کون سی سنت ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں کبھی آپ سب کو یاد ہوں گے کہ ایک پانی پینا بھی سنت ہے۔ اگر ایک شخص گلاس میں پانی ڈالتا ہے، اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی، ایک ہی سانس میں پی گیا، پیاس تو اس کی بجھ گئی، لیکن سنت مصطفیٰ ادا نہیں۔ سنت محمد مصطفیٰ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گلاس کو اپنے ہونٹوں سے لگا، ایک گھونٹ پر پیچھے کر، پھر دوسرا گھونٹ پر، پھر پیچھے کر، پھر تیسرے سانس پر، جتنا دل کرے۔ یہ عمل تو نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے کیا، ایک عام سا عمل ہے، لیکن تو نہ چاہتے ہوئے بھی سنت مصطفیٰ کو پورا کر دیا۔ ادھر تو نے سنت محمد مصطفیٰ کو پورا کیا، خدا نے تیرے سے بدن پر دوزخ کی آگ کو حرام کیا۔ پیاس تو نے اپنی بجھائی، اسی طرح تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، شکم اپنے کو تو نے بھرنا، لیکن اگر تو گیلے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں کو دھو کے صرف یہاں اس طرح کر لے، کسی کپڑے سے صاف نہ کر، آگے رزق حلال کھانا شروع کر دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اپنے شکم کی آگ کو رزق سے تو بھر رہا ہے، ادھر سنت مصطفیٰ پوری ہو رہی ہے، ادھر خدا تیرے سے بدن پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو محفل سے اٹھتا ہے، گھر سے اٹھتا ہے، کاروبار سے اٹھتا ہے، انہیں اٹھنا ہے، انہیں جوتا پہننا ہے، پہلے دایاں پاؤں پہن لے، یہ سنت مصطفیٰ پوری ہو۔ تو لباس تبدیل کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق لباس تبدیل کرنا شروع کر دے۔ میرے آقا کی سنت یہ تھی، آپ جب بھی لباس زیب تن کرتے پہلے کرتا مبارک زیب تن، پھر تہمد کا شلوار پہنتے۔ لباس تو تو نے پہننا ہی پہننا ہے، لیکن سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق پہن لے، ادھر سنت پوری ہوئی، ادھر خدا نے تیرے بدن پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ دوستان مکرم، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، یہ جو میلاد مصطفیٰ ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ اے مومنوں،
اللہ کے اور اس کے رسول کے جب دوست بننا ہے تو پھر اللہ کے پیارے محبوب کے فیصلوں کو بھی مضبوطی کے ساتھ تیرا یہ چھوٹا چھوٹا عمل روزے قیامت تیری شفاعت کا اللہ کے حضور یہ وسیلہ بن جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میلاد سے اٹھنے کے باوجود بھی ہم اپنی دنیا کے مشاغلوں میں نہ رہیں. ہم اپنے جسم پر اللہ کے دین کو اس طرح نافذ کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا گفتگو کرنا ہر انداز سیرت محمد مصطفیٰ کے مطابق تب ان محفلوں کا مقصد ہے. تو دوستان مکرم جہاں ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے سیرت محمد مصطفیٰ سے ٹوٹ چکا ہے. آج ہمارے ہر گھر کے اندر ٹی وی تو ضرور پڑا ہوگا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ سیرت محمد مصطفیٰ کی کتاب کا ملنا بڑا مشکل ہے. جب سیرت محمد مصطفیٰ کی کتاب ہمارے گھر میں ہی نہیں ہے ہم نے ہی نہیں پڑھنی ہمیں ہی پتہ نہیں ہوگا کہ سرکار کی سنت کیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو درس کس بات کا دینا انہیں آج کے رسول کس بات کا بنانا. تو دوستان مکرم یہ عہد کریں کہ ہم نے جو اپنی پچھلی زندگی گزار چکی ہے اس عورت کی طرح کہ جس نے صرف چند قطرے کتے کے منہ میں ڈالے خدا نے اسی کو اس کی بخشش کا سبب بنا دیا. ہم بھی اللہ کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا کر اپنی جو پرانی زندگی ہے اس کے اندر جتنے گناہ ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اس کی معافی مانگ لیں اور آگے والی جو زندگی ہے اسے سیرت محمد مصطفیٰ کے مطابق گزار. دوستان مکرم یہ میلاد کا حق ادا آج اٹھتے ہوئے ابھی تقریباً 4 بج چکے ہیں کچھ دیر کے بعد نماز عصر پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے اللہ کے اور اس کے رسول کے دیوانے ہیں جو میلاد میں تو سارے اکٹھے تھے کیا وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی اکٹھے ہوئے. یہ پتہ چل جائے گا اسی وقت نتارا ہو جائے گا کہ کون کون عاشق تھا اور کون صرف دوستی اور برادری کے لیے منہ دکھانے کے لیے آیا. یہ ہم نے کسی کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. میں نے اپنا کرنا ہے آپ نے اپنا کرنا ہے کہ جب عصر کی اذان ہوتی ہے پھر ہم میں سے کون ہے ایسا جس کے دل کے اندر سے یہ صدا نکلتی ہے کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے بس مجھے اس کے حضور اپنی جبین کو جھکا. پتہ چل جائے گا کہ کون پکا مسلمان ہے کون یہ نعرہ لگانے والا ہے کہ نبی کے نام پر ہماری جانیں قربان. یہ خالی نعرے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے یہ ایمان کی شمع ہمارے دلوں میں روشن ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین پر عمل کیا. تو دوستان مکرم انہی باتوں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت محمد مصطفیٰ پر چلنے والا بنائے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور جو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے اس سے نئے سرے سے استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح اٹھو نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو روز محشر یہی قرآن تیری شفاعت کے لیے خدا سے جھگڑا کرتے ہیں. دوستان مکرم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس محفل پاک کے صدقے سے جنہوں نے جس طرح بھی اس محفل میں حصہ لیا جو بھی اس محفل کی رونق کا سبب بنا ان میں ہم بھی شامل ہیں بانیان محفل بھی شامل ہیں جو چیزیں بھی ان میں شامل ہیں اللہ پاک سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم سب پر اپنے پیارے محبوب کی شفاعت کو لازم فرمائے اور جب ہماری موت کا وقت قریب آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ سب مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت جاری و ساری فرمائے. قبر کے اندر جب ہمیں صورت محمد مصطفیٰ کو دکھلایا جائے اور پوچھا جائے بتا اس کے بارے میں کیا کہتا تھا اس وقت ہم سب کو پہچانے محمد مصطفیٰ اللہ رب العزت نصیب فرمائے. ہم سب کہنے والے بنے کہ یہ تو جس ہستی کا تو دیدار کرا رہا ہے یہ وہی ہستی ہے جن کی سیرت طیبہ کے مطابق ہم نے اپنی ساری زندگیوں کو نچھاور کر دیا ہے. ہم انہی کی صورت پر انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاری ہیں. دوستان مکرم حوض کوثر پر جب پیاس کی شدت سے ہمارے حلق خشک ہو رہے ہوں اس وقت میرے سونے نبی کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے اور یہ دعا کریں کہ جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں اور گناہوں کا بوجھ ہماری کمر پہ لادا جا چکا ہو اس وقت دامن محمد مصطفیٰ ہمیں نصیب ہو جائے. یاد رکھیں کہ جس کو دامن محمد مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا وہ بجلی کسی تیل سے پل صراط سے گزر جائے گا. اور پھر جب ہمارا حساب اور کتاب ہو رہا ہو ہمارا یہ فیصلہ ہو رہا ہو کہ کس نے جہنم میں جانا ہے اور کس نے جنت میں جانا ہے اس وقت ہم سب پر نگاہ محمد مصطفیٰ پڑ جائے
آئے، ادھر میرے آقا کی نگاہ پڑی، ادھر ہمارا بیڑا پار۔ اور یہ بھی دعا کرے کہ ہم درود و سلام پڑھتے جھومتے جھومتے آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ملے گا اس وقت جب ہم اپنا رشتہ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سے جوڑ لیں گے، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیں گے اور ان کی سنت اور سیرت کو عملی طور پر اپنے جسم پر نافذ کر دیں گے، تب یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جانی رحمت لاکھوں سلام، مشمع بزمی ہدایت